بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان اپنے آپ کو تاریخ کا سب سے ترقی یافتہ انسان تصور کرتا ہے۔ اس نے فضاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، آسمانوں پہ اس کی دسترس ہے، سمندر کی تہہ میں وہ جا کے بیٹھ گیا ہے، زمین کی ہر جو شے ہے یا زمین کے اندر جو ہر چھپا ہوا خزانہ ہے اس پہ اس کا کنٹرول ہے، اس پہ اس کا اختیار ہے۔ جب چاہتا ہے زمین سے سونا نکال لیتا ہے، جب چاہتا ہے یورینیم پلوٹینیم نکال لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہی یورینیم اور پلوٹینیم جو ہے وہ انسانوں پہ یوز کر کے ان انسانوں کو زمین کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیتا ہے۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ انسان کی ترقی پہ بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے چینل پہ نئے دوست ہیں ان سے گزارش کرتے چلے جائیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آئے چلتے ہیں کہ حضرت انسان جو آج کا ترقی یافتہ دور اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی اس نے ترقی کر لی، زمین جو ہے اس کے جو ہے ایک ولیج کی، جس کو گلوبل ولیج کا اس نے نام دے دیا ہے، کی طرح کر دی ہے۔ انسان آسٹریلیا سے بیٹھ کے امریکہ تک یا آسٹریلیا سے بیٹھ کے افریقہ تک سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے پہلے جو ہے وہ بات کر لیتا ہے، بات دیکھ لیتا ہے، لوگوں کو دیکھ لیتا ہے، لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ آسمان میں اس نے فضا میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ سیٹلائٹ چھوڑ دی ہیں جو انسان کو جو ہے فضا کے خلا کے پل پل کی جو ہے وہ اس کو خبر دیتے ہیں۔ انسانوں کو اپنے جو انسان ہے اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بعض ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے لوگ جو اس سے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو ان کو مارنے کے لیے اس نے ایسے ملک ہتھیار تیار کر لی ہیں کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اگر ایک چاہے تو شہروں کو، ملکوں کو جو ہے وہ سیکنڈ میں ختم کر جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ سمندر جیسے میں نے پہلے کہا ہے، سمندر کا اس کے انچ اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ دوزے سمندر میں اس نے جو ہے وہ پھیلا دی ہے۔ آسمان میں میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ مریخ، چاند اور کتنے سیارے جو ہیں ان کی وہ کھوج میں لگا ہوا ہے۔ سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹرز، ہر شعبے میں اس نے ترقی کی ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے وہ آسمانوں کی بات کرتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے وہ سمندر کی تہہ میں بات کرتا ہے۔ ہر جگہ پہ وہ جو ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا چیمپئن سمجھ رہا ہے۔ تو کیا اتنی ترقی کرنے کے بعد حضرت انسان کی جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، کیا وہ اقدار بھی اس کے اندر ہے یا اس سے وہ خالی ہو گیا؟ اس نے جتنی ترقی باقی چیزوں میں کی ہے، کیا وہ اس نے اپنی اقدار جو ہیں وہ اس میں ہیں، وہ ویلیوز اس کو اس نے مینٹین کیا، سسٹین کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ ہمیں یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ پتہ چلا۔ ہمیں یہ بحث نہیں کرنی کہ یہ کرونا وائرس چائنا نے پیدا کیا یا امریکہ نے پیدا کیا، چائنا میں پہلے تھا یا یورپ میں پہلے تھا، ہم نے اس بحث میں نہیں جانا۔ جو فرانس کا جو کرونا تھا وہ کیسا تھا، اٹلی کا کیسا تھا، یو ایس اے کا کیسا تھا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، کیونکہ پوری دنیا کے جو کرونا کے جو ٹیسٹ آئے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ ہمیں اس میں بحث نہیں کرنی، ہمیں تو یہ کرنی ہے، ہمارا مقصد ہے کہ کیا انسان نے جو اپنی اقدار ہیں اس پہ کتنی ترقی کی۔ تو ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ کرونا کے پس منظر میں جو ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا تو اس میں انسانی اقدار جو تھی وہ کہاں پہ کھڑی تھی، کہ انسان دوسرے انسانوں کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ شروع میں آیا کہ
سینیٹائزر یوز کریں، منہ پہ ماسک جو ہے وہ پہن کے نکلیں، ہاتھ دھوئیں. تو یہ چیزیں جو ہی یہ افواہیں پھیلیں کہ یہ ہاتھ سے آپ کو کسی کو ہاتھ ملانے سے لگ سکتا ہے، یا کسی کے قریب آپ ہیں تو کھانسنے سے یا اس کے تھوک میں یہ آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بیسک چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ سینیٹائزر تھے یا یہ دوسرے ماسک تھے، یہ مارکیٹ سے غائب ہو گئے. میں یو کے میں ہوں تو یو کے کی جتنے بڑے بڑے سٹور تھے ان میں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دم غائب ہو گئیں. لوگوں نے سٹاک کر کے رکھ لی اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ اس موقع سے منافع کمائیں. کافی لوگوں نے منافع کمایا بھی. جیسے یو کے کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس پہ ایک الزام لگا ہے کہ یو کے گورنمنٹ نے ایک جو ٹینڈر ہے وہ پی پی ای کی جو سٹاف تھا اس کے لیے ایک 108 ملین کا ایک ٹینڈر ایسا پاس کیا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتی تھی. تو یہ کیس جو ہے وہ یو کے کی عدالت میں جو ہے وہ اب آنے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا. تو یہ تو ایک بڑے لیول کی بات تھی. تو جو چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے جو دکاندار تھے انہوں نے چیزیں یہ ساری چھپا لیں اور فائدے کے لیے جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ ہی باہر بیچنے کی کوشش کی. لیکن ان کی جو ہے شاید یہ قسمت بری تھی کہ کافی سارا سٹاک اکٹھا کرنے کے بعد وہ ان کو مطلوبہ جو پرائس تھی وہ نہ ملی. اور لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ اقدار جو ہے وہ اچھی قدر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. آگے چلتے ہیں. جو ہی یو کے اندر لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا تو اس میں جتنے بڑے بڑے سپر سٹور تھے، فار ایگزامپل ایستا، سینسبری، ٹیسکو، لیڈل، ان سے ساری چیزیں جو ہے وہ غائب ہو گئی. لوگوں نے اتنا سٹاک اٹھایا کہ اللہ کی پناہ کہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ استعمال کرنا تھا. مثال کے طور پہ دالیں غائب ہو گئی، چاول غائب ہو گئے، دودھ غائب ہو گیا. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی یو کے میں وہ تھا ٹوائلٹ رول. ٹوائلٹ رول تو وہ نایاب ہو گئے کہ وہ پتہ نہیں لوگوں نے کتنے اکٹھے کیے ہیں. ایک میں مثال دیتا جاؤں. میرے ایک دوست کے گھر ایک خاتون کام کرنے آتی تھی. تو اس خاتون نے میرے دوست کے گھر والوں سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ایک جو ہے وہ نیا ڈیپ فریزر لیا ہے اور تقریباً 120 بوتلیں جو ہیں وہ دودھ کی اکٹھی کی ہیں اور اس میں نے وہ فریز کر دی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں نے جو ہیں وہ فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ پورے باکس جو ہے وہ اٹھائے، سبزیاں پورے باکس اٹھائے، چاول، دہی، دودھ، ہر ایک چیز جو ہے وہ اتنی وافر مقدار میں اٹھائی اور سٹاک کی کہ شاید یہ دنیا جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شاید نہ اس دنیا میں جو ہے وہ اس زمین پہ کوئی فصل اگے گی، نہ فروٹ آئے گا، نہ کوئی بھینس یا گائے دودھ دے گی، نہ مکھن آئے گا، نہ دہی آئے گی. سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ایسا سسٹم جو ہے وہ انسانوں نے کیا. اور کتنے انسان ایسے تھے. میں گیا ٹوائلٹ رول لینے تو ٹوائلٹ رول نہیں تھا، ٹیشو جو کچن ٹاول ہے وہ لینے گیا تھا وہ نہیں تھا. لیکن یہ پہلے تقریباً 1 ہفتہ ایسا رہا. لیکن اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی. تو یہ میں سوال جو ہے وہ کرتا چلا جاؤں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے سٹاک جو ہیں وہ اکٹھے کیے، اپنے جنہوں نے کمروں میں جو ہے وہ چیزیں سجا کے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھائیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیو چڑھائیں کہ ہم نے جو ہے وہ بڑا تیر مار لیا ہے، بڑا مارکا جو ہے وہ ہم نے سر کر لیا ہے. تو انہوں نے وہ ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا. میں گوشت کی دکان پہ گیا تھا تو ایک چکن لینے کے لیے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. وہاں پہ لاک ڈاؤن جب شروع ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ 2 3 بکرے تھے وہ لے کے جا رہے تھے. ان کے آرڈر تھے 10 15 20 چکن کے آرڈر تھے. وہ چکن والا جو گوشت والا جس کے پاس میں تقریباً کوئی 1.5 سال سے جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا
تو چکن ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا یار ایک چکن دینا، کہتا ہے بھائی آرڈر بہت زیادہ ہیں، تو ہم تو 3-4 دنوں سے جو آرڈر ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ ان لوگوں نے یہ اتنا میٹ سبزیاں جو ہیں ان کو جب فریز کیا، تو سوال یہ میں نے کرنا ہے کہ جو لوگوں نے سامان ڈمپ کیا رکھا، کیا وہ ان کا وہ سیف رہا؟ مثال کے طور پہ وہ جس خاتون نے 120 بوتلیں جو ہیں وہ دودھ کی فریز کی، تو کیا وہ فریز کیا ہوا دودھ جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے چل سکتا ہے؟ جیسا کہ چیز کو آپ دھوپ پہ رکھ دو تو دھوپ پہ اس کے جو اندر جو چیزیں ہوتی ہیں بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو کیا فریزر میں رکھنے سے یہ چیزیں جو ہیں اس سبزیوں کے یا پھلوں کے یا جو میٹ شیٹ ہے اس کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ زندہ رہتے ہیں؟ یہ میں نے سوال پوچھنا تھا۔ تو مجھے تو اس دوران میں یقین کیجئے کہیں بھی جو ہے وہ انسانوں کی جو خطرے ہیں وہ نظر نہیں آئی، کہ انسان نے جتنی ترقی کی ہے تو وہ کہاں پہ اس نے کی ہے۔ ہر انسان اپنی جو دوڑ میں تھا کہ میں یہ سٹاک جو ہے وہ کر کے گھر میں رکھ لوں، دوسرا جائے جہنم میں۔ تو کیا ان لوگوں نے جو ہے وہ سٹاک کا جو اتنا سٹاک کیا تھا اس کا کیا کیا؟ امید ہے کہ مجھے جو ہے وہ کافی سارے اس پہ جواب آئیں گے، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہو کہ وہ جو آپ نے سٹاک کیا تھا کووڈ کے پس منظر میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، آج یو کے میں تقریباً دوسرا تیسرا دن ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ معمول کی طرح جو ہے وہ اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے، اور 10-15 دن میں جو ہے وہ ہوٹل شوٹل بھی کھل جائیں گے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ معمول کے مطابق آ گئی ہیں۔ تو اللہ کرے گا کہ انسان جو ہے وہ جیسے اس نے باقی چیزوں میں ترقی کری ہے تو تھوڑی سی جو ہے وہ جو اس کی اقدار ہیں، جو انسانوں سے پیار محبت والا سلسلہ ہے، اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی ترقی کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔